ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. کفار کی مختلف حالات اور ان کی بدحالیاں اور ان کی ان بدحالیوں پر مرتب ہونے والے اعمال اور ان اعمال کے بدلے اللہ کی طرف سے مقررہ شدہ سزا، اس چیز کا تفصیلی بیان تھا پیچھے. اور یہاں سے مختلف قسم کے انبیاء کے حالات کو اللہ بیان فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ نبی جی آپ سے پہلے گزشتہ بھی مختلف نبی آئے ہیں اور ان پر بھی مختلف قسم کے حالات آئے ہیں جو کہ ان کے لوگوں کی طرف سے تھے. انہوں نے برداشت کیا، لہٰذا آپ بھی ان حالات کو برداشت کریں. ہاں، فرق خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اور دیگر نبیوں کے حالات میں اتنا ہے کہ ان تمام دیگر نبیوں کو ایک قسم کی نوعیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن ایک نئی نوعیت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں ایک ہی مذہب تھا، ایک ہی قوم موجود تھی. مشرک تھے تو مشرک تھے، یہود تھا تو یہود تھا، عیسائی تھا تو عیسائی تھا. یہاں ایک نہیں تھا، یہاں مشرک بھی تھا، یہاں یہود بھی تھا، یہاں عیسائی بھی تھا. پھر اپنے عیسائی الگ تھے جو عرب کے تھے، اور عرب کے باہر کے عیسائی الگ تھے. اس کے علاوہ وہاں نقشے ایک قسم کے موجود تھے. کسی کو اکثریت پر ناز تھا، کسی کو طاقت پر ناز تھا، کوئی اہل سنت اور حرفت والے تھے. یہاں نقشے بھی الگ تھے، ہر ایک آدمی کا مزاج الگ، نقشہ الگ. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت خاص تھی باقی نبیوں کی نوعیت سے. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی کے لیے اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات سے بات شروع کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، نبی جی انہی پر، یہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں، مقصود کفار مکہ ہے، ان پر ان کو حالات سنا دیجئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے. اذ قال، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا نوح علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری جماعت، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی. بات سنیے نبی کیسی بات فرما رہے ہیں. اگر بھاری ہو گیا ہے تم پر میرا رہنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیات سے، یہ دو کام اگر بھاری ہو گئے، یعنی میرا وجود اور میری گفتار، مقامی میرا رہنا، جب نبی رہے گا تو ضرور نبی کا طرز عمل لوگوں کے سامنے آئے گا، روزمرہ کی زندگی کے اعمال لوگوں کے سامنے آئیں گے، نبی کا شیوا، نبی کا تقوی، نبی کی اقوال و افعال، حرکات و سکنات لوگوں کے سامنے آئیں گے. یہ ہے مقامی. وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات سے میرا نصیحت کرنا، یعنی جو ذمہ داری لگی ہے اللہ کی طرف سے مجھ پر، اس ذمہ داری کو پورا کرنا. اگر یہ دونوں کام تمہیں بھاری ہو گئے، تم پر برداشت سے باہر ہو چکے، 950 سال کی دعوت ہے، معمولی بات نہیں ہے بھائی، 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے. چلو ہفتہ ایک مشقت کے اندر بندہ گزر کر لیتا ہے، بسر کر لیتا ہے. 950 سال ایک ہی روٹین ہے، ایک ہی روٹین ہے، ایک ہی روٹین ہے، ایک ہی بات ہے. تو میرا رہنا اور میری بات کرنا جو کہ قرآن سے ہوگا، جو کہ اللہ کی آیات سے ہوگا، یہ اگر بھاری ہو چکا ہے تو اب ایک رائے میری ہے، یعنی ایک معاملہ مجھ پر آئے گا اور ایک معاملہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا. جہاں تک تعلق ہے میرے معاملے کا تو اس کا صفحہ میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں. فعلی اللہ توکل، تو میرا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. تنہا ہوں، جو رازدار ہوتی ہے،
جو مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ہوتی ہے وہ زوجہ ہوتی ہے، بیوی. ہماری بیوی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی تم میں سے ہی ہے، یعنی ایمان نہیں لائے گی مجھ پر، منافق طبیعت عورت ہے. ایک یہ نبی گزرے ہیں جن کی بیوی غیر اسلامی تھی، یعنی نوح علیہ السلام، اور ایک دوسری بیوی گزری ہیں لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اسلام والی نہیں تھی. باقی ساروں کی ساری نبیوں کی بیویاں ایمان والی تھیں، امہات المومنین قرار دی گئی. تو جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارا بھروسہ نہیں ہے، تو ہمارا خالص بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. فعلی اللہ توکل، تو جب بھیجا ہے تو ضائع نہیں کرے گا. اکثریت کا زور ہے، سب کی طرف اکثریت ہے، میں اکیلا ہوں. اس پر سمجھیے بات میرے بھائیو، یہ نقطہ معمولی تھوڑی ہے، یہ نقطہ بڑا قیمتی نقطہ ہے. فعلی اللہ توکل، تو میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. میرے محترم ساتھیو، ہم اور آپ دیندار شمار ہوتے ہیں. ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی برادری کے اندر لوگ ہمیں دیندار کہتے ہیں. بہت غور سے سنیے گا بات. وظائف کا پڑھ لینے کا نام، کتابیں پڑھ لینے کا نام دینداری نہیں ہے. دینداری تو کسی اور چیز کا نام ہے. سنیے، جب برادری کے ساتھ ٹکر آتی ہے، رسم و رواج کے ساتھ ٹکر آتی ہے، مولوی صاحب کی دینداری کی، تبلیغی صاحب کی دینداری کی، نمازی صاحب کی دینداری کی، نمازی صاحب، تبلیغی صاحب، مولوی صاحب تعویلات کر کے برادری کا ساتھ دے دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوتی ہے بات؟ کہاں ہے؟ کس کے گھر میں ہاتھ کرا کرو شرعی پردہ ہے جی؟ تو ہم اور آپ دیندار نہیں ہیں؟ بولو نا، ہم لوگ دیندار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے شرعی پردہ کرنا؟ برادری سے ٹکر آئی ہے، ہار گئی دین، برادری جیت گئی. جیسے ایک ہماری دنیا کی برادری ہے جس کی ذلت کی وجہ سے میں دین کو چھوڑ دیتا ہوں اور ذلت برداشت کر لیتا ہوں، ذلت برداشت نہیں کرتا ہوں. میرے بھائیوں، ایک ایسی دیندار برادری بھی ہے، صلحاء کی، علماء کی، انبیاء کی، صدیقین کی، مقربین کی، عارف باللہ، ان کی بھی ایک برادری ہے. ہماری دو برادری ہیں، ایک جن کے ساتھ اللہ نے رشتے قائم کیے ہوئے، ایک یہ برادری ہے دنیاوی برادری، اور ایک یہ دینی برادری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہاتھ میں اختیار دیا ہے، دنیاوی برادری کو راضی کر لے یا دینی برادری کو راضی کر لے. اس کو راضی کرے گا، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، ان کی معیت میرے ساتھ ہوگی، ان کے اعمال کی نیتیں میری ساتھ ہوگی. اس سے بڑھ کر ان کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، وہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں گے. تیری مرضی اس دینی برادری کو راضی کر لے، تیری مرضی دنیاوی برادری کو راضی کر لے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے رسم و رموج کو چھوڑ دے. تو معلوم کیا ہوا؟ کتابیں اور وظائف پڑھنے کا نام دین نہیں ہے. دین تو ایسے معاملات کے اندر کھڑے ہونے کا نام ہے. یہ بھی امارت ہے. اس کو شیخ بٹھائیں، اس والی لائن کو بند کریں. یہ بھی امارت ہے، نمایاں ہے نا، عام ٹائم کے اوپر نہیں ہوتی، وقت کی چیز ہے، اس کے بغیر بھی نظر تو آئے گا. صفحہ امارات کے اندر آتا ہے. حضرت جی لکھا ہے حضرت نے، عجیب بات فرمایا، جہاں چلو ساتھ. اس زمانے پرانا دور تھا تو لالٹینوں کا دور تھا، تو جو باوقار لوگ ہوا کرتے تھے، جن کی کوئی حیثیت ہوتی تھی، تو ان کو روشنی میں لے کے جایا کرتے تھے. عام لوگ اندھیرے میں چلیں اور ان کو کیا کرتے تھے کہ یہ امارت ہے، اور امانت منع ہے شریعت. اس کی ضرورت، ہاں جو عام لوگوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی وہی ترتیب ہو جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سارے لوگ روشنی میں چل رہے ہیں، ہم بھی روشنی میں چلیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. کچھ اندھیرے میں ہے، کچھ روشنی میں ہے، تو یہ روشنی والوں کی روشنی دریافت کی جائے تو یہ امارت میں شمار ہوتی ہے. اس میں امارت کہتے ہیں نخوت کو، نخوت کہتے ہیں تکبر کو، تکبر کہتے ہیں بڑائی کو. پناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے. خیر جی، تو فرمایا فعلی اللہ توکل، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. برادری ناراض ہوئے تو 100 دفعہ ہو. بیوی ناراض ہے نا، کنان بیٹا ناراض ہے نا نوح علیہ السلام کو، 100 دفعہ ہو. اللہ کی رضا کے اندر کائنات کی ساروں کی ناگوانیاں برداشت کرنے کو تیار ہوں. میں یہ سودا کر بیٹھوں، اس پر اگر مار پٹے گی تو کھاؤں گا. اگر تم مجھے برا بھلا کہو گے تو میری ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ تمہیں چھوڑ کر میری ایک اور برادری بھی ہے، اور وہ برادری کیا ہے؟ وہ میری دینی برادری ہے. اس برادری کو ناراض نہیں کروں گا، کیونکہ اس برادری کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. اس کی ناراضگی کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کی رضا کے پیچھے اللہ کی رضا ہے. تو بھیا سبق ہے، بہت دفعہ سنا نوح علیہ السلام کی بات. کبھی اس طرف بھی ذہن گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں فعلی اللہ توکل، تو کیا سمجھاتی ہے ہمیں یہ نقطہ؟ یہ چیز سمجھاتا ہے کہ دنیاوی برادری ناراض ہو تو 100 دفعہ ہو جائے، اس کو اللہ راضی کر لیں گے، اور نہیں بھی ہوا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کی خاطر. یاد رکھو میرے بھائیو،
اللہ کی یہی تو ہے الحب فی اللہ، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبتیں اور اللہ کے لیے نفرتیں۔ اگر نفرت آتی بھی ہے تو کس کے لیے آئی ہے؟ میں نے اپنی ذاتی بلکہ میں تو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ محبت ہی رہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے کیا آ چکی ہے؟ نفرت آ چکی ہے۔ آج کیا آتی ہے؟ باپ سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے کسی کو، بیوی شادی ہونے کے بعد بھی یہ جو بڑی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں ماں باپ کو بھول گئی ہیں، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے کبھی ماں باپ کا ذکر کیا ہے؟ دن میں 100 دفعہ ہمارے ابا ایسے، ہماری اماں ایسی، ہمارے بھائی ایسے، ہماری بہنیں ایسی، نہیں چھوڑتی ہے۔ ہاں جہاں معاملہ آیا دین کا تو باپ میں تجھے نہیں جانتی ہوں، میرا مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ، نہیں پہچانتی، نہیں ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں امہات المومنین ازواج المطہرات، باپ آتا ہے بستر اٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا حضرت آپ اس کے قابل نہیں ہیں، یہ بستر بہت قیمتی بستر ہے، یہ مبارک بستر ہے، اس کے ساتھ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے۔ ابا حیران ہوئے، شروع میں تو ابا سردار تھے وقت کے اس زمانے میں، اچھا یہ بستر قابل نہیں ہمارے، یا ہم قابل نہیں بستر کے؟ کہا جی حضرت آپ قابل نہیں ہیں بستر کے، بستر تو بہت اونچا ہے، بستر تو عرش سے بھی اونچا ہے، بستر کی حیثیت کیا پوچھتے ہو؟ تو ابا نے منہ سے بنا لیا، کہا 100 دفعہ بنا لو، اب ہمارا کیا آپ کے منہ بنائے سے؟ آپ کو راضی کرنے میں میری آخرت تباہ ہوتی ہے، جو کہ میں کبھی نہیں کروں گی، اتنا ذہن ہے میرا، اپنی آخرت بچاؤں گی۔ حضرت جی صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں لوگوں کو خوش کرتے ہوئے اپنے دین کو تباہ نہ کر بیٹھو، برادری کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ 1000 قسم کے کھانے بنائے نا جی ولیموں کے اندر، تو نقص نکلے گا یا فلاں چیز میں تیز تھی مرچ، تاکہ لوگ زیادہ نہ کھا سکے، دیکھا کیسا بہانہ کیا، بول گئے نا، بولیں گے اور ضرور بولیں گے، 1000 قسم کے کھانے کے باوجود بھی بولیں گے۔ بچیوں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، بچیوں کی بارات نہیں ہوتی ہے، اسلام کے ہاں ممانعت ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، برادری کہاں ناراض ہوئے گی؟ سیدھے سادھے کچھ لوگ آ جائیں 2 4 6 سفید پوش، نکاح پڑھا کے بچی کو جا کے لے جائیں، بچی کا کھانا نہیں ہوتا، ولیمہ ہے وہ بھی ایک حد تک ہے لڑکے کی طرف سے، جس میں اسراف نہیں ہوگا۔ ہاں کھانا ہی آتا ہے، کھلانا نہیں آتا ہے، ان کو دیکھو نہیں کھلایا نا کھانے ان لوگوں نے، کیا کریں گے پیسہ بچا کے؟ سنیں باتیں، کوئی بات نہیں، نبیوں پہ کی ہیں باتیں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ سمجھ میں آئی بات جی؟ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میرا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ دنیاوی برادری ناراض ہوئے 100 دفعہ ہوئے، دینی برادری کو ناراض نہیں کرنے دوں گا، میں اللہ کی ذات پہ کروں گا۔ تو میرا رہنا اور میری باتیں تو اگر تمہیں بری لگنے لگ گئی ہیں اور بھاری ہے تم پر، تو میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم میرے ساتھ کیا کرو گے مجھے نہیں معلوم ہے۔ ہاں میری ذات اللہ کی ذات پر پورا توکل ہے، مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، پورا یقین ہے مجھے۔ رہ گیا معاملہ اب تمہارا، تو میں تمہیں کیا کہتا ہوں، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم بھی اور تمہارے شرکاء جن کو تم معبود کہتے ہو، تمہارا بت فلان فلان، سارے کے سارے زور لگاؤ اور تدبیر بنو، سارے کی سارے کیا کرو؟ ہیلا کرو، تدبیریں بناؤ اور ایک چیز پر جم جاؤ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر یاد رکھو تمہاری تدبیر تم پر گھٹن نہ ہو۔ کیا مطلب ہے جملے کا؟ چھپکے سے تدبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے نہ معلوم ہو، نہیں میرے سامنے کرو، میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تم بہت زیادہ لوگ ہو، میں اکیلا ہوں غریب۔ چھپکے سے غمہ کہتے ہیں گھٹن کو، یعنی ایسی تدبیریں کرنا گھٹ کے تدبیریں کرنے کی ضرورت ہے، کھلم کھلا آؤ میرے سامنے، دشمنی پہ آؤ، پھر اور ایسی کہ جی کاش کہ ہم سامنے یہ کام کر لیتے تو ہم فائدہ ہو جاتا، اپنے دل کی ساری بڑاس نکالو، تم میرے سامنے آؤ، ثم اقضوا الیہ، پھر تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر بیٹھو، جو کر سکتے ہو وہ تم میرے ساتھ کرو، جتنا برا تم میرے ساتھ کر سکتے ہو، جو تمہاری سوچ ہے تم کرو، ولا تنظرون، اور مجھے اتنی سی بھی مہلت نہ دینا، کر بیٹھو۔ کھلم کھلا چیلنج ہے، ایک اکیلا یکتا آدمی تنہا جس کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے بظاہر طور کے اوپر، کوئی اسلحہ، کوئی اکثریت، کچھ بھی نہیں ہے، الا یہ کہ اس عذاب سے ڈر کی وجہ سے ایک 80 سے 82 آدمی صرف اس اکثریت کی مقابلے کے اندر ایمان لائے، اور وہ بھی صاحب ثروت لوگ نہیں ہیں، وہ بھی عام لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی مثال لے لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، شرفاء بہت بعد آئے ہیں اسلام لائے ہیں، جو اوپر کے طبقے کے لوگ تھے، آخری لوگ آئے ہیں، شروع کے اندر غلام لوگ تھے، فقراء ہیں، ایک صاحب حیثیت تھے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بھی اسلام لانے کے بعد اپنی حیثیت کو چھپا ہی دیا، ظاہر ہونے ہی نہیں دیا لوگوں کے سامنے، کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرنے دیا۔ یہی حالت ہر نبی کی ہے، ہر نبی کے جو رفقا ہوئے ہیں، قریبی لوگ جو ہوئے ہیں وہ غرباء ہوئے ہیں،
امیر تو بہت دیر سے آئے ہیں. کیوں؟ عقل نے ان کو پاگل کیا ہوتا ہے، ان کی قابلیت نے ان کو پاگل کیا ہوتا ہے، ان کو ناز ہوتا ہے اپنے مال پر، اس کی وجہ سے چلتے چلتے تحقیق کے بعد ہم یہ کام کریں گے. تم کرتے رہو تحقیق، یہ تحقیق کا سودا نہیں ہے، یہ آنکھ بند کرنے کا سودا ہے. نہیں سمجھ میں آئی کس کا سودا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، بلال بن رباح خوش نصیب غلام رہ کر سرداروں سے اونچی زندگی گزار کے گیا. فرماتے تھے، فخر پہ فرماتے تھے، کوئی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی ہاتھوں میں کنکریاں بولتے ہوئے دیکھ کر مسلمان ہوا، کوئی فلاں چیز دیکھ کر مسلمان، کوئی فلاں چیز دیکھ کر مسلمان. یہ بلال حبشی وہ ہے جو چہرہ دیکھ کے مسلمان ہوا ہے. اس نے کسی دلیل کو نہیں مانگا کہ جی دلیل چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلا دلیل مسلمان ہوئے. تو شرفاء دلیلیں مانگتے ہیں، دلیل لاؤ اس مسئلے کی، دلیل کیا، تب عمل کریں گے، سمجھ نہیں آئے گی چھوڑ دیں گے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پہ پڑھنے لکھنے کا کوئی تعلق اتنا نہیں ہوتا ہے، یہ بس ایمان لے آتے ہیں، اور اسی ان کا ایمان دوسروں کے ایمان سے بہت قیمتی ہوتا ہے. تم سے جو بن بیٹھتی ہے کرو اور مجھے مہلت مت دو. پھر کیا جی، انہوں نے ترتیبیں بنائی نوح علیہ السلام کو تکالیف دینے کی. پھر اللہ بھی دوسری طرف سے تھے. اللہ رب العزت نے بالکل خرق عادت کام کروایا جو ان کی ذہنوں میں بھی نہ آئی. یہ کیسے ہو سکتی ہے ترتیبیں؟ کشتی بناؤ، ہنسنے والے ہنسیں کہ یہ کیا ہوگا، کشتی پانی پہ چلے گی، یہ چٹیل میدان ہے، یہ کیسے ترتیب بنے گی؟ ٹائر لگیں گے نیچے، موٹر پیچھے ہوگی جو اس کو لے کے چلے گی، گاڑی کی شکل ہو جائے گی. اس ٹائم پہ یہ ایجادات تھی نہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ ملاح کشتی کیسے چلائے گا؟ تب چلاؤ. اور بنوائی کشتی تھی، اور کشتی بنی، بٹھواؤ، ایمان والوں کو بٹھوایا. ہنسو، عنقریب ہنسنا رونے میں تبدیل کرتے ہیں. کیسے؟ تم نکلو ہم ترتیب بنائیں گے. جب تندور بھی ابل پڑے، یہ جو جہاں روٹیاں پکتی ہیں، اور یہاں سے جب پانی نکل جائے تو یہ آخری نشانی ہوگی اس بات کی کہ اب نہ بچے، اب علامت آئی، اب اپنا چکو چلانا شروع کر دے. اور چلے. اور ڈبل منزلہ کشتی تھی، ایک میں حیوانات تھے، سارے جنس کے نوع تھے، اور اس کے بعد دوسرے میں انسان تھے. بعض روایات میں آتا پودے بھی تھے، ایک ایک نسل کے جسم کے. چلی 6 مہینے کا سفر کیا، مقام جودی پہ آ کے رکی. اور پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا. جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ جو شریعت تھی کہ اولادی پیدا کرنی تھی. کیا تھی؟ اولاد پیدا کرنی. اولاد، لوگوں بڑھاؤ، لوگوں کو بڑھاؤ، آبادی پیدا کرو، آبادی بڑھاؤ، آبادی بڑھاؤ. یہاں رکواتے تھے، وہاں بڑھاتے تھے. وہ سب کے سب ختم ہو گئے. دنیا میں کتنے لوگ رہ گئے؟ 80 سے 82 آدمی بس، جو یہ ایمان والے تھے. سب کو فنا کیا اللہ تعالیٰ، سب کو فنا کر دیا، کوئی نہیں بچا دور. سب سے خطرناک موت پانی کی موت ہے، اس کے بعد آگ کی موت سے پانی کی موت زیادہ خطرناک ہے، بہت تکلیف دیتی ہے. پانی سے مروایا، نقشہ خرق عادت کروایا، چٹیل میدانوں کے اندر کشتی بنوا کر پانی برسوایا. زمین سے بھی ابلا، آسمانوں سے بھی ابلا، شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف سے پانی پانی. دنیا پانی سے غرق ہو گئی، یہاں تک بنی تھی. پھر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. ان سے کوئی ایک اور بات ہے، اگر تم اعراض کرتے ہو، دیکھو بھائی، اگر میری دعوت کا اور میرے اس اسلام کو پیش کرنے کا کوئی نہ کوئی غرض تو ہے. اگر غرض تمہاری مال دولت ہے تو تمہاری ناگواری میں برداشت نہیں کروں گا، تمہیں پریشان کرنا، ناراض نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ تم سے میرے مطالب ہیں اور کہیں مقاصد ہیں. جب یہ بھی نہیں ہے، تمہارا اعراض کرنا میرے کو کوئی مطلب نہیں. اعراض کرتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو. فما سألتکم من اجر، میں نے کوئی مزدوری نہیں مانگی، کوئی اجر نہیں مانگا کہ فی بندے کے ایمان پہ 500 روپیہ لاتا رہے بھائی، 1000 روپیہ فی بندے کے ایمان پہ لاؤ، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ہم تمہیں دیں گے. مؤلفات القلوب، نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، زہدہ دیا. کیا دیا؟ وہ نوجوان نسل کا خون تھا، تھوڑے بول بھی پڑے. رسول اللہ یہ کیا ترتیب بن گئی؟ کب سے جانے ہم لوگ دے رہے ہیں، اور ان کو اس ٹائم پہ حکمت سمجھ میں سے حضرت تھے، حضرت کی باتیں بعد میں سمجھ میں آتی تھی. میں اور آپ کیا لوگ ہیں. عبداللہ بن عمر آئے، کہا ہم نے حضرت کو بہت دیر سے پہچانا، یہ ہمارے درمیان تھے کیا؟ میں آیا، بظاہر ایک عام سا معاملہ تھا. کہا یا رسول اللہ کسی چیز کے بارے میں اجازت لینے آئے ہوں. کہ فرماؤ. کہا یا رسول اللہ روزانہ کا ایک قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کہا نبھا نہیں سکے گا. بس اتنا کہا، نبھا نہیں سکے گا.
کہا یا رسول اللہ آدھا کر لو، آدھا ایک دن میں آدھا ایک دن میں، یعنی 2 دن میں قرآن کروں گا۔ کہا عبداللہ نبھا نہیں سکے گا۔ کہا یا رسول اللہ 10 پارے کی ترتیب بنا دو، 3 دن میں قرآن ختم کروں گا۔ کہا عبداللہ نبھا نہیں سکے گا، عبداللہ نبھا نہیں سکے گا۔ کہا یا رسول اللہ منزل کی ترتیب بنا دو، کیا کر دو؟ منزل کی ترتیب بنا دو کہ ایک منزل 7 منزلیں تو ہر دن میں 1 منزل پڑھوں گا۔ اس پہ بھی کوئی خوش نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصرار کی وجہ سے کہا چل پڑھ لیا کر۔ کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب 5 سپارے بھی نہیں پڑھنے ہوتے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، سمجھ میں آئی وہ کیا کہتے تھے، نبھا نہیں سکے گا۔ نبھانے کا کیا مطلب ہے؟ جو آج عمل شروع کیا ہے موت تک لے کے جانا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آج تہجد پڑھ لی کل فجر بھی چھوڑ دی، نہیں سمجھ میں آئی یہ بات۔ نبھانے کا کیا مطلب ہے؟ آج 200 رکعت پڑھ لیے کل 2 کی بھی ترتیب نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے عمل، یہ عمل نہیں ہے، یہ نفس کو بہلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نفس کو بہلانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کی وہ اس پہ بیانات کے اوپر وہ ہوتی ہے، طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے، کانوں کو لذت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، وہاں نفس بہل رہی ہے۔ اللہ کی بات یہ بھی کر رہا ہے نا، وہاں کیا بہل رہی ہے؟ وہاں نفس بہل رہی ہے۔ بعضوں کو فلاں گلوکار پسند ہے، فلاں کو فلاں گلوکار پسند ہے۔ اس گلوکار کو کیوں پسند ہے؟ یہاں نفس زیادہ بہلتی ہے اور یہاں نہیں بہلتی ہے، نفس کا بہلانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتلا کر گئے، عمل کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ موت تک لے کے جانا ہے، خواہ دو کر۔ پھر حدیث سنائی، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تمام اعمال میں سب سے بہترین اعمال اللہ کو جو پسند ہیں وہ یہ ہیں کہ روزانہ ہوں بے شک تھوڑے۔ اللہ ہمارے سے کوانٹٹی نہیں لیتے، کیا نہیں لیتے؟ 200 تک 2000 ہیں پیدا ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف صحابہ کا قاتل، حجاج بن یوسف کتنے کا قاتل؟ 4000 نفل تھے روزانہ کے۔ ہے جی لاؤ قطب الابدال آج کے دور کا لاؤ جو روزانہ کے 4000 نفل پڑھتا ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کو اخلاص چاہیے، اللہ کو دوام چاہیے، تعداد نہیں چاہیے۔ کتابوں میں لکھی ہے بات، قوی ایمان والے کے روزانہ کے 200 رکعت نفل اور کمزور ایمان والے کے روزانہ کے 2 رکعت، دونوں عمل کے اندر برابر ہیں۔ اس نے اپنے ایمان کے بدلے میں اتنا کر لیا، اس نے اپنے عمل کے بدلے میں اتنا کر لیا، دونوں مقصود دونوں کا کیا ہے؟ جہاں 1000 دفعہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کو یاد کرنا ہے تو وہاں 10 دفعہ بھی پڑھنے سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان عمل بتلایا ہے، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنی ہے تو ہو گیا، چلو ختم۔ دیکھا آپ نے بعض ذات کو، یا خدا یہ کیا کر رہا ہے، ایسے ختم چھٹی، ظلم کر رہا ہے، 3 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ بس بہت ہے۔ میں نے کہا جو تو 1000 دفعہ پڑھے گا سبحان اللہ، اس سے اچھا 33 دفعہ پڑھ سبحان اللہ۔ صبح مشکل ہو رہا ہے، صرف 3 دفعہ پڑھ لے۔ یہ میں آپ کو عمل دے رہا ہوں، اگر امام صاحب نہیں چھوڑتے یعنی جلدی تسبیحات کر لیتے ہیں، یا آپ اس طرح والی ترتیب ہے ہاتھوں کی میل ختم کرنا، بھائی صرف 3 دفعہ بولو۔ کتنی دفعہ بولو؟ 33 سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، 3 سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اور 1000 سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سلیقے سے کریں، بے ادبی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد آئندہ توفیق نہیں ملے گی۔ ایک صاحب تھے، ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ غریب نماز میں رمضان میں نمازیں پڑھ لیتا ہے، پھر سال میں چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ان کو نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاتا ہوں۔ کہ کیا؟ میں نے کہا بعض نمازوں کی وجہ سے آئندہ نمازوں کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا حضرت جو نماز پڑھتے ہیں وہ کمال درجے کی بے ادبی سے پڑھتے ہیں۔ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہے مصروف ہے، اس وجہ سے جماعت چھٹی، ادھر آ گیا، فارغ ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھنی جماعت کے ساتھ، پھر منہ اٹھا کے آئے۔ اچھا جی، پھر جب تشریف لائے نہ کوئی سر میں ٹوپی رکھی نہ کچھ رکھا، اگلا بے ادبی کی۔ اس کے بعد جو نماز کی سپیڈ ہے سیکنڈ سے زیادہ تیز چل رہے ہوتے ہیں حضرت، رفتار بجلی سے بھی تیز ہے۔ تو میں نے کہا یہ بے ادبی کی اس وجہ سے تو توفیق نہیں ملتی ہے، اس کو نہیں لانے کی ضرورت ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تو بھیا یہ بے ادبی ہے جو ہم کرتے ہیں، کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ خیر جی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر یہ انکار کرتے ہیں، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور جو اجر نبی کا ہوتا ہے میرے محترم ساتھیوں، یہ نبی ہوتے ہیں اخص القلوب، اس کائنات میں رہنے والے لوگوں کے سب سے اللہ سب کے دلوں کو پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں اور ٹٹولتے ہیں۔ اس ٹٹولنے کے بعد خود پسند کرتے ہیں ان کو۔ یہ مجتبی لوگ ہوتے ہیں، یہ منیب لوگ نہیں ہوتے، فرق سمجھیے گا اس چیز کو، قیمتی بات ہے۔ قرآن کی اصطلاح ہے 2 چیزیں، جو اللہ کی طرف خود رجوع کرتا ہے اس کو منیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
منیب رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا. اور بعد مجتبی ہوتے ہیں، ان کو خود رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود رجوع کرتے ہیں، اللہ خود ان کو لے کے آتے ہیں. یہ نہیں آتے اللہ کی طرف، یعنی انہوں نے درخواست نہیں پیش کی ہوتی ہے اللہ مجھے نبی بنا، اللہ ان کو خود نبی بناتا ہے. یہ اللہ کی مراد ہوتے ہیں، یہ مرید نہیں ہوتے. ہم مرید ہیں اللہ کی، ہمیں اللہ چاہیے. اور بعض لوگوں کے دل اللہ کی مراد ہوتے ہیں، بس چن لیا یہ نہ بھی کرے تو کرنا ہے. اس کی آپ آسان سی مثال سمجھیے. بادشاہ ہے، باپ چاہتا کیا بیٹا بھی کیا بن جائے، بادشاہ بن جائے. بیٹے کی بادشاہ ایسے تھوڑی ہے کہ للو خان کو اٹھا کے بٹھا دینا، پوری اس کے لیے قابلیت چاہیے، علوم چاہیے. تو اس کو کیا پڑھنے پڑیں گے؟ بادشاہ کو پتہ ہے یہ بچہ ہے، اس کو مستقبل میں ہی ہوں جو میں ہوں، لہٰذا اس کو پڑھایا جائے گا. یہ بھاگے بھی پڑھایا جائے گا، یہ جتنی کمی کرے اس کو مارا جائے گا. پڑھ تجھے اس معیار تک پہنچانا ہے. یہ ہے نبی. اللہ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں نبی. تربیت شروع سے ایسے کرتے ہیں، ان کو دوسری طرف ذہن جانے ہی نہیں دیتے. ان کا ذہن ہمیشہ پاک دامنوں کی طرف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. یہ مجتبی لوگ ہیں، چنے ہوئے اللہ کی طرف سے. اور بعض ہم لوگ کون ہیں؟ عام مجمع یہ ہیں منیب والے لوگ، انہیں پہنچنا ہے اللہ کی طرف. سمجھ میں آئی بات جی؟ تو کہا ہم مجتبی ہیں. فما سألتکم من، تمہارے تکوں سے ہمارا کیا بننے والا؟ ہماری حیثیت بہت اونچی ہے، ہماری حیثیت بہت اونچی ہے، تمہارے پیسوں سے ہمارا کوئی بننے والا نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری اجر کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ دیں گے اور اپنے شان دیں گے، خوب شان دیں گے. وہ عمر تو، اور حکم کیا دیا گیا ہمیں؟ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے میں ہو کر رہوں. کیسا حکم دیا گیا ہے مجھے؟ ان اکون من المسلمین، کہ میرا شمار مسلمانوں میں سے ہو، میں مسلمان بن کے رہوں. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ تابعدار بن کے رہوں، سر جھکا کر رہوں. یہ ہے مسلمان بننا. تعویلیں پوچھنا یا حقیقتوں کا پوچھنا یا مصلحتوں کا پوچھنا یہ غلامیت نہیں ہے. غلامی تو وہ ہے کہاں رہو گے؟ کہ جہاں آ کر رہلا دیں وہاں رہ لیں گے. بھائی پہنو گے کیا؟ کہ جو پہناؤ گے پہن لیں گے. بھائی کھاؤ گے کیا؟ کہ جو کھلاؤ گے کھا لیں گے. بھائی تیرا کوئی دل نہیں ہے. کہ میرا کیا دل؟ میرا دل ہوتا تو میں غلام ہوتا. میرا کوئی دل نہیں. ہم میرے بھائیوں غلام ہیں اللہ کے. ہماری کوئی منشا نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی کچھ نہیں. جیسا کھلائے شکر کریں گے، اور اس پر بھی اپنا استحقاق نہیں بولیں گے کہ اللہ میں اس پانی کا بھی استحقاق نہیں تھا. کیا آئی بات؟ بازیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً کسی محفل میں سنائی ہوگی بات. جمعے کی تیاری کے لیے سفید امامہ سفید کپڑے پہن کے جا رہے، اور جان بوجھ کر خاتون نے کچرا پھینکا. ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ، لوگ آئے. حضرت بڑے تھے، شیخ عام آدمی نہیں تھا، کتب الاقطاب ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. کہا حضرت مہربانی کیجئے صلاۃ الاستسقاء پڑھ لیجئے، آؤ پڑھا دیجئے. یعنی بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجئے. کہا کیا مانگنے لگے ہو؟ کہا اللہ سے بارش مانگنے لگے ہو. کہا اوے اللہ آگ نہ گرا دے کدھر، ہم اس کے مستحق ہیں، تم لوگ اللہ سے بارش برسانے لگے ہو. اعمال تو ایسے ہیں کہ اوپر سے کیا نہ برس جاوے، آگ نہیں برس جاوے. شکر کرو جس حال پہ اللہ نے رکھا ہوئے، برسوا جب چاہیں گے برسوا دیں گے، نہیں پڑ. یہ حال والے لوگ ہوتے تھے، اونچے لوگ ہوتے تھے. تو فرمایا مجھے کہا ہے کہ اللہ نبی فرما رہے ہیں، حکم یہ دیا گیا مجھ کو کہ میں مسلمانوں کے اندر شامل ہوں. مسلمانوں سے مراد کیا ہے؟ عبد بن کے رہوں، غلام بن کے رہوں، جس کی کوئی چاہت نہ ہو، جب چاہا جیسے چاہا رکھ لیا، اس پر راضی ہو گئے. یہ میرے بھائیوں بہت اونچا مقام ہے، رضا اور تسلیم کا. اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا، سر کو جھکاتے، اللہ خوش ہے. اور اس کے بھی استحقاق نہیں رکھتے. اس کے بھی جو کھانا کھائیں فوراً بولیں اللہ یہ اس کے مستحق تھوڑی ہے جو کھلا رہے ہیں آپ ہمیں، یہ تو خالص فضل ہے آپ کا. ہمیں تو ڈنڈے مارنے چاہیے صبح دوپہر شام، اور اتنے مارنا چاہیے جن کو ہم گن نہ سکیں کہ حرکتیں ہماری یہ ہیں. لیکن آپ کا فضل ہے، رات کو سارا دن بغاوت کی ہے آپ کی، ایسے میٹھی نیند سلا رہے ہو جس طرح ہم سارے دن آپ کی فرمانبرداری کر کے ابھی سونے لگے، تھوڑا رشک کا ٹائم آ گیا. یہ آپ کا کرم ہے جو ہمارے ساتھ افسانی فرما رہے. اس سے میرے بھائیوں ہوگا کیا؟ اس سے خود بخود انس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ انس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ انس صحابہ میں تھا. دور سے وحشت ہوتی ہے اور قربت سے انس ہوتا ہے. صحابہ قریب تھے اس لیے ان کو انس تھی، اس لیے ان کا چلانا ملانا نہیں تھا. جو تابعیوں کے اندر تھی کیفیات وہ صحابہ میں نہیں تھی. کیوں؟ صحابہ کے اندر انس تھا قربت کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بنیاد پر محبت بہت تھی. تابعین کے اندر وہ انس نہیں تھا، اس لیے چلائے، روئے، گڑ گڑائے. بعض ایسے بھی تھے، سلمہ عطار رحمۃ اللہ علیہ، رات کے 3 پہر تھے بھیا ان کے. پہلا پہر چلانے کا ٹائم ہے، چیختے تھے، اتنا چیختے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ قریب والے بندے سو نہیں سکتے تھے، جنگلوں میں جانا پڑتا تھا ان کو چلانے کے لیے.
یہ حالت تھی، یہ وحشت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور صحابہ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے اندر انس تھا۔ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی بات، ہر چیز میں اپنے استحقاق کی نفی کرنا، اس سے انس پیدا ہوگا، انس کی بنیاد کے اوپر محبت بنے گی، محبت کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوگی۔ فہوا کیا جی، فکذبوہ، لہذا تکذیب کی نوح علیہ السلام کی، فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی جو کہ 80 سے 82 آدمی تھے کشتی کے اندر کامیاب فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اس کے بعد ہم نے ان کو مابعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خلیفے بنائے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فانظر، نبی جی دیکھیے اور انہیں بھی دکھائیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرا دیا تھا۔ آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے عمومی عذاب فوراً نہیں آتا، حجتیں پوری تام ہوتی ہیں، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ حجت کیا ہے؟ نبی ایک مدت کثیرہ تک لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہے، لیکن ہر درمی کی حد ہو گئی اور انہوں نے نبی کو تھکا دیا۔ ایمان، نبی مایوس ہو گئے ان کے ایمان سے، جدھر نبی کی مایوسی آئے گی ایمان پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے ابھی، بس ختم، اگلے دن فیصلہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور جب تک نبی نہیں بھاگے گا اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دوسری سنت ہے، نبی خود فرمائش کرے گا، اللہ تھک چکا ہوں، بس ہوگی میری 1100 1150 سال میری عمر ہے، اور 950 سال اس میں میرا روزانہ کی ایک روٹین ہے، صبح نکلتا تھا شام کو مار کھا کے آتا تھا، روزانہ کی ایک روٹین ہے، بس ہوگی میری، اب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آیا، کیوں؟ نبی نے نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی فرمائشیں بھی ہوئی، طائف میں فرمائش ہوئی، جبرائیل میکائیل نے فرمائش کی، حضرت بولیں تو کرتے ہیں کام ان کا، اور بعض صحابہ نے احد کے اندر فرمائش کی، یا رسول اللہ بدوا کر دیجیے، انہوں نے اتنا ظلم کیا، دندان مبارک شہید کر۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں۔ کافر کے لیے دعا کی، میری قوم کو ہدایت دے۔ ہوا کیا؟ طائف والے پھر مسلمان، سب کے سب مسلمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ آپ کو